اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین وقال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، طلباء عزیز اور معزز حاضرین، میرے لیے یہ موقع بہت خوشی کا، سعادت کا کہ مجھے یہاں اس قدیم ادارے میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میں یہاں کے ذمہ دار اور تمام اساتذہ اور ہم سب کے محترم و مکرم جناب حضرت مولانا حکیم الدین صاحب مدد ذلہ کا میں شکر گزار ہوں کہ جن کی وساطت سے یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے حق تعالیٰ کے شکر کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ بہرحال میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار بھی ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بے شمار ترقیات سے سرفراز فرمائیں اور یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے اراکین، یہاں کے طلبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں۔ ابھی ماضی قریب کے ہی لاہور کے مفسر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری، بہترین مفسر، اور ان کا درس قرآن جو ہے وہ عوامی حلقوں میں بہت مقبول تھا۔ اللہ نے بہت ساری خصوصیات سے ان کو نوازا تھا، بہت زیادہ وقت نہیں ان کو گزرا، لیکن درس قرآن پر تو خیر ان کی نظر تھی ہی، علوم قرآن پر بڑا گہرا اور بسیط مطالعہ تھا۔ اس کے علاوہ احادیث پر ان کا بڑی گہری نظر تھی، اور ساتھ ساتھ سیرت مطہرہ پر ان کا بہت اچھا مطالعہ۔ اور ان کے ایک شاگرد نے ان سے ایک عجیب سوال کیا اور کہا کہ حضرت، ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ پورے کلام الہی، تمام ذخیرے احادیث اور سیرت مطہرہ کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ اس کا خلاصہ بیان کریں تو آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ عجیب جواب دیا۔ فرمایا کہ بس یہ سمجھ لو کہ اگر میں ریل میں سوار ہو رہا ہوں اور میرا ایک پیر ریل میں ہے اور دوسرا پلیٹ فارم پر ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ نیچے والا پاؤں اوپر آئے، میں کلام الہی، احادیث مبارکہ اور سیرت مطہرہ کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں کہ ایسی کیا جادوئی چھڑی ہے کہ آپ فرمایا کہ تو سنو۔ کہا کہ اس کا خلاصہ 3 لفظوں کے اندر ہے کہ اطاعت خدا کی، اطاعت خدا کی، نہیں، عبادت خدا کی، عبادت خدا کی، اطاعت رسول خدا کی، اور خدمت مخلوق خدا کی۔ تاکہ تینوں کا خلاصہ وہ یہی ہے۔ یہ حقیقت واقعہ ہے کہ یہ مدارس جو ہیں یہ ان تینوں ناحیوں کو، ان 3 زاویوں کو پورا کرنے کا فرائض انجام دے۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں تعلیم بھی آ گئی اور اطاعت کے
عبادات بھی آگے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور خدمت خلق بھی آگے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو شروع سے آخر تک خدمت خلق ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات عطا کیے تھے، کیونکہ آپ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے اور قیامت تک کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کو وہ معجزہ عطا کیا جائے کہ جس طرح سے امت کے پہلے افراد نے اس کا مشاہدہ کیا تھا، امت کا آخری فرد بھی اس کا اسی طرح سے مشاہدہ کرے، کیونکہ ان سے قبل جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں معجزات ان کو بھی دیے گئے، لیکن وہ وقتی تھے، وہ ایک خاص علاقے کے لیے آئے، خاص جگہ کے لیے آئے، خاص قوم کے لیے آئے، تو اپنی قوم کو انہوں نے مخاطب کی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یا ایھا الناس انی رسول اللہ جمیعا، کہ میں تم سب کے لیے، تو پوری کائنات میں تمام انسانوں کو اور جو ذیق المخلوقات ہیں، انسان ہیں، اجنہ ہیں، ملائکہ ہیں، سب کو مخاطب کی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ معجزہ بھی آپ کو وہ عطا کیا جائے کہ جو قیامت تک باقی رہے۔ تو 2 معجزات عطا کیے، ایک جوامع الکلم اور ایک کلام الہی۔ جوامع الکلم وہ ہے کہ جس میں الفاظ بہت مختصر، لیکن اس کے معنی اور اس میں علوم اور معارف اتنے ہیں کہ علماء نے سینکڑوں برس ہو گئے اس کی تشریحات کر رہے ہیں، لاکھوں کتابیں اس میں تصنیف ہو گئی، نئے نئے زاویے، نئے اس میں سے علوم چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ جوامع الکلم کا خلاصہ ہے۔ اور دوسرا معجزہ کلام الہی، کہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے ان کے قوم کے سپرد کیا کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، لیکن قرآن کریم کے بارے میں، کیونکہ کلام الہی جو ہے وہ صرف قرآن کریم ہے، باقی جو ہے کتب ہے۔ کلام وہ ہوتا ہے جس کو متکلم بولتا ہے۔ تو اس کے بعد انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی۔ سن 1200 عیسوی میں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا، اور تاتاری جو ایک وحشی قوم تھی جن کے پاس کوئی اپنا ایجنڈا نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی ان کا پس منظر نہیں تھا، وہ حملہ آور ہوئے، اور اس کے نتیجے میں خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اسی میں خیر ہوتی ہے۔ اس میں اسباب کے درجے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تفصیل ہے اس کی۔ تو بہرحال یہ آئے، اور آنے کے بعد لاکھوں لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ ستم بالائے ستم یہ کہ ایک بہت عظیم ترین ذخیرہ جو صدیوں کی محنت پر مشتمل تھا، انہوں نے اس کو نظر آتش کر دیا۔ قرآن کریم کے ہزاروں لاکھوں نسخے جو تھے وہ انہوں نے نظر آتش کر دیا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ جب اس کی راکھ کو سمندر میں ڈالا گیا تو 1 ہفتے تک سمندر کا پانی اتنا گاڑھا ہو گیا تھا کہ لوگ اس سے روشنائی کا کام کیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کس قدر جب یہ سب کچھ ہو گیا تو وہاں کے حکمران نے ایک عالم کو بلایا، کہا کہ تم لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نازل، اب کیا کہتے ہو؟ ہم نے اسلام ہی کو نہیں بلکہ قرآن کریم کو بھی روئے زمین سے مٹا دیا ہے۔
انہوں نے عالم نے جواب دیا کہ تم کیا، اگر تم جیسی ہزار قومیں بھی آ کر یہ کوشش کریں گی تو تم نہ اسلام کو مٹا سکتے ہو نہ قرآن کو مٹا سکتے ہو، کیونکہ اس کا وعدہ، حفاظت کا وعدہ اللہ نے کہا کہ جب کتاب ہی موجود نہیں رہی تو کہاں سے، انہوں نے ایک بچے کو بلایا جس کی عمر 6-7 سال تھی، کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ، اور اس نے پڑھنا شروع کیا۔ کہا کہ کہاں تک سینوں سے کھرچو گے، کتابیں جلا سکتے۔ یہ قرآن جو ہے دو طرح سے ہے، ایک یہ کہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ رسوم اور نقوش ہیں، لیکن اصل کلام الہی تو وہ ہے جو اللہ نے کلام فرمایا، جو سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے۔ پھر یہی نہیں، اللہ نے اس پر وعدے کیے، بڑے اس کے فضائل ہیں، وہ ایک مکمل تفسیر ہے۔ جب آپ نے قرآن حفظ کیا تو آپ کو کس نام سے مخاطب کیا جاتا ہے؟ حافظ صاحب۔ حافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، اصل حافظ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب آپ نے تلاوت کی تو اصل تالی تو اللہ تعالیٰ ہے، جب آپ نے قرات کی اصل قاری تو اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن یہ ایسا ہے کہ جیسے بادشاہ اپنا خطاب عطا کر دے، کہ جب آپ نے صرف الفاظ حفظ کیے، کہا کہ آج سے تم بھی حافظ ہم بھی حافظ، گویا اپنا خطاب عطا کر دیا، اور بروز قیامت شفاعت کا حق دیا، تاج پہنایا جائے گا اس کے بہت سارے، اور والدین وہ فخر سے اپنا سر بلند کر کے یہ کہیں گے یہ ہمارا بیٹا ہے جس نے حفظ کیا۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے فضائل۔ 1857 میں جن حالات سے ہم گزرے، اس وقت ہمارے اکابر، ہمارے بڑوں کا جو مطمع نظر تھا وہ یہی تھا کہ اس وقت سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہمارے عقائد کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے دین کو، ہماری تعلیمات کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، آ جائے گا، کل آ سکتا ہے، کل جائے گا، پرسوں آ سکتا ہے، لیکن دین اگر ایک مرتبہ چلا گیا تو وہ پھر نہیں آئے گا، پھر نہیں لوٹے گا۔ یہ وہ فکر تھی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اور ان کو رفقاء کار کی، کہ جس کے تحت دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آئے، اور کیونکہ دارالعلوم دیوبند ایک اس اینٹ پتھروں سے بنی ہوئی عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کا مظہر ہے۔ یہ سب حضرات دارالعلوم دیوبند ہیں، ہر شخص ان میں اپنی جگہ مکمل دارالعلوم دیوبند ہے، ہر مدرسہ اپنی جگہ دارالعلوم دیوبند۔ تو یہ تحریک مدارس اور مدرسوں کا معاملہ یہ ہے کہ جس بستی، جس جگہ پر وہ ہوتے ہیں تو وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تو نازل ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچتا کہ جو اس مدرسے کے احاطے کے اندر رہ کر باضابطہ داخلہ لے کر وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ اس کے اطراف میں بھی اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا آخری دور ہے، گویا مرض موت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں ایک تحریک چلی تھی، مشنری تحریک، جس میں تھا کہ ان کو ایمان سے برگشتہ کر کے عیسائیت میں داخل کیا جائے، اور اس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں انگلینڈ سے پادری آئے تھے، اور انہوں نے اپنے کام کیا۔ ان حضرات نے ان کا تعاقب کیا اور ہر جگہ وہ رسوائی ان کے حصے میں آئی، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ دلائل کا مذہب ہے، اور دلائل کے سامنے کوئی نہ چل سکا نہ چل سکتا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی ساتھ میں. روڑکی میں ایک پادری آئے جو بہت شعلہ بیان مقرر تھا اور اپنے موضوع پر، اپنے علم پر اور اپنے مشن پر اس شخص کی بڑی گہری نظر تھی. روڑکی آنے کی وجہ جو بیان کی اس نے کہا کہ میری اتنی ہمت نہیں دے کہ میں مولوی قاسم کا سامنا کروں، کیونکہ مولوی قاسم کے سامنے نہیں چل سکتا. مجھے معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں اور وہ آنے کے قابل نہیں ہے، تب میں نے ہمت کی کہ اب یہ موقع اس وقت ایسا ہے کہ میدان صاف ہے، کام کیا جائے. چنانچہ وہ روڑکی میں آیا اور آنے کے بعد اس نے ایک جگہ نٹھیا جمایا اور تقریر شروع کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان کا ایک فلسفہ ہے، وہ 3 میں 1 اور 1 میں 3، کہ اللہ، روح القدس اور مسیح. تو اس کو اقنیم ثلاثہ بھی کہتے ہیں. اس پر اس نے تقریر شروع کی اللہ کی کہ بیٹے ہیں. اب ظاہر ہے وہاں جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. تو دارالعلوم کا ایک طالب علم جو نیا نیا فارغ ہوا تھا، اس کی حمیت اسلامی اور غیرت جو ہے، اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ شخص بول رہا ہے، کوئی اس کو جواب دینے والا نہیں. چنانچہ وہ کود کے آگے میدان میں آیا. اب ظاہر نو عمر طالب علم تھا، کم آموز تھا، نیا علم تھا، اور دوسری طرف وہ ایک شعلہ بیان مقرر تھا، مجا ہوا استاد صاحب نے. اس نے جتنی دیر مقابلہ کر سکتا تھا، اس کے جوابات دے سکتا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس کی بھی ہمت جواب دے گئی. اب لوگوں کو یہ خیال ہوا، ظاہر ہے کہ اس کو تو وہ یہ سمجھ رہے تھے نا کہ اسلام کا نمائندہ ہے. وہاں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا، قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، بہت چھوٹا سا مدرسہ تھا، اور اسی مدرسے کے احاطے سے متصل اس کی ایک دکان تھی جس میں وہ روٹیاں بنایا کرتا تھا، بٹیارہ کہتے تھے اسے. وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، روٹیاں بنا رہا تھا. اسے یہ خیال ہوا کہ آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ رسوائی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی غیرت جاگی اور ہاتھ جھاڑ کے، اس کے ہاتھوں پہ آٹا لگا ہوا، اور وہ آ کے میدان میں کہا کہ پادری جی یہ تو بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی تیرا اس سے کیا کام، یہ پڑھے لکھوں کی بات ہے. اس نے کہا جی جب آپ میدان کے اندر بات کر رہے ہیں، سڑک پہ بات کر رہے ہیں، تو سننے کا حق بھی ہے سب کو ہے، اور سوال کرنے کا بھی حق سب کو. اس لیے مجھے بھی ہے، میں جاننا چاہ رہا کہ آپ کیا رہے ہیں. کہا کہ بھائی میں یہ بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم نے مان لی کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے. میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے کہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی عمر کتنی ہے. کہا کہ نامعقول آدمی اللہ تعالیٰ کی عمر پوچھا، جاہل آدمی، کہ بھئی وہ تو ازل سے ہے، ابد تک رہے. اس نے کہا جی میں جاہل آدمی ہوں، میں نہیں جانتا کہ ازل کیا ہے، ابد کیا ہے. مجھے تو سیدھے سیدھے آپ فگر میں بتائیے کہ کتنے سال کی عمر ہے، 1000 سال ہے، لاکھ سال ہے، کتنی ہے، کچھ تو عمر ہوئی. کہا کہ بھئی اس کی کوئی عمر نہیں، تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. کہنے لگے پھر آپ کوئی بات کر رہے ہیں، مجھے تو میری عقل کے مطابق جواب دیجیے کہ میں تو نہیں جانتا. کہنے لگے بس تو یہ سمجھ لے بھائی کہ کروڑوں برس کی ہے. چلو جی، کہنے لگے ٹھیک ہو گیا، یہ مان لیا کہ کروڑوں برس. ان کروڑوں برس میں اللہ تعالیٰ کا صرف ایک ہی بیٹا پیدا ہو. کہنے لگے میری عمر 55 سال ہے، میرے 4 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹے ہیں. آپ کے اللہ سے اچھا میں ہوں کہ 55 سال میں میرے 10 بیٹے اور بیٹیاں، اور آپ کا اللہ جو ہے وہ اس کروڑوں سال کی عمر میں ایک ہی بیٹا پیدا کر سکتا. اس بات کا کوئی جواب اس کے بعد. اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہونے چاہیے تو اس کی اولاد تو. حضرت مولانا یعقوب صاحب
فرماتے ہیں وہ مناظرہ تو ختم ہو گیا، اس کے کوئی جواب نہیں بن پڑا اور وہ غیرت و حمیت بچ گئی. تو یہ وہ تھا، یہ اسی ادارے کا فیض تھا. حالانکہ وہ کوئی طالب علم نہیں تھا، اس نے پڑھا نہیں تھا، اس نے شاید کبھی اندر جانے کی بھی توفیق، لیکن مدرسے کے جو برکات ہیں نا وہ چاروں طرف اثر کرتی ہے. حضرت مولانا یعقوب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے اولین صدر المدرسین ہیں، انہوں نے ان تک جب بات پہنچی، انہوں نے کہا کہ اس بھٹیارے نے بڑی معقول بات کہی تھی، لیکن کیونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا تو اپنی زبان میں بات کہہ گیا، لیکن بات بہت بجھی. اور بات یہ تھی کہ اگر اولاد کا ہونا یہ عیب ہے تو ایک کا ہونا بھی عیب ہے اور کروڑ کا بھی ہونا عیب ہے، اور اگر یہ سعادت ہے تو ایک کا ہونا بھی وہی ہے اور ہزاروں کا بھی وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے بری ہے، کیسے ثابت کر رہا ہو کہ. تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ان مدارس کا فیض جو ہے وہ صرف اس احاطے تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس بستی تک، بلکہ اس بستی کے ایک فرد تک اور ایک گھر تک اس کا برکات اور رحمتیں پہنچتی ہیں. اس لیے یہ بہت غنیمت تحریک ہے. اور ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے جو اس پر محنتیں کی ہیں، اس کی ایک پوری روشن تاریخ ہے. میں اکثر طلبہ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ موجودہ حالات میں مسلمان پریشان ہیں اور پریشانی سے زیادہ مایوس ہیں، بے حد مایوس ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ولا تیئسوا من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ القوم الکافرون. پھر یہ ہمارا مایوس ہونا جو ہے یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یا تو ہمارا ایمان کمزور ہے، یا ہماری نظر نہیں ہے، یا ہمارا یقین ڈلمل ہو گیا ہے. تو میں طلبہ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خاص طور پر مدارس عربیہ اور اس سے تعلق رکھنے والے افراد میں مایوسی کے عناصر زیادہ نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اگر سابقہ حالات سے اس کا موازنہ کیا جائے تو عشر عشیر بھی نہیں، اس کا عشر عشیر بھی نہیں، 10واں حصہ بھی نہیں. وہ جن حالات کے اندر ان حضرات نے کام کیا ہے، جس استقامت کا کہ جب ایک روایت کے مطابق 30 سے 35 ہزار علماء کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، ہاتھ کے ہاتھ فیصلے ہوتے تھے، ہاتھ کے ہاتھ. مالٹا کی جیل کے اندر ان کو اذیتناک سزاؤں سے گزارا گیا. کتنے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیا؟ دراصل ان کی تاریخ سے ناواقف ہوئے ہیں، ان کو پڑھنا اور ان کی قربانیوں کو فراموش کرنا. آج میں یقین سے ایک بات کہتا ہوں، بلکہ تجربے کی روشنی میں کہ ہمارے طلبہ تو کیا، اساتذہ بھی وہ ان کی حیات، ان کی خدمات اور ان کے تحریکات سے مکمل طور پر واقف نہیں. اس لیے التزاماً ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے کابر نے کس طرح سے قربانیاں پیش کی، اور ان شدید احوال کے اندر ان کے پاؤں کے اندر لرزش پیدا نہیں، نہ ان کے ایمان متزلزل ہوئے، نہ ان کا یقین متزلزل ہوا، نہ ان کے تحریک میں کوئی کمی آئی. تو اگر ہم اتنے ہی حالات کے اندر گھبرا گئے تو یہ ہماری ایمانی کمزوری ہے. اس لیے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اپنا جائزہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسے ایک سوال کیا کہ انسان کے اوپر جو آفات اور مصیبتیں اور پریشانیاں، آلام پاتے ہیں تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ عذاب الہی ہے، اور ایک یہ ہے کہ آزمائش.
تو لیکن ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت یہ آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے؟ تو بڑا اصولی جواب انہوں نے فرمایا کہ جب اس طرح کے حالات سے گزرو تو اس کا سوال دوسرے سے مت کرو، اپنے دل سے فرق کرو، اپنے آپ کو خود احتسابی کرو، اور یہ دیکھو کہ ہمارے دل کے اندر کوئی تغیر پیدا ہوا ان حالات میں؟ کیا ہمارے اندر خوف خدا کا جذبہ جو ہے اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے؟ ہمارے اندر تحریک عمل کچھ بڑھی ہے یا گھٹی ہے؟ اگر بڑھی ہے اور توجہ بڑھی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کے جذبات پیدا ہوئے تو یہ سمجھو کہ آزمائش ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی تمام طرح حالات کے باوجود ہمارے احوال کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، وہی جمود، وہی تعصب، وہی اضطراب، وہی انتشار، وہی بدمام لگیا، تو پھر یہ یقین کر لو کہ یہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ تو یہ ایک پیمانہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اپنے اکابر کی تاریخ کو فراموش کریں اور نہ ان کی خدمات کو بھولیں۔ اس کو مشعل راہ بنا کر جب آپ آگے بڑھیں گے تو مایوسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ تو یہ مدارس جو ہے یہ صرف تعلیم گاہیں نہیں ہیں، بلکہ یہ امت کے حوصلے کو برقرار رکھنے کی وہ فیکٹریاں ہیں کہ جہاں سے امت کو تقویت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدارس کی بھی حفاظت فرمائے، ان اکابر کی بھی حفاظت فرمائے، ان تمام حضرات کی حفاظت فرمائے کہ جو اس میدان عمل کے اندر اس میں کمر بستہ ہے۔ آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، الحمدللہ حضرت مولانا حکیم الدین صاحب مدظلہ یہاں پر تشریف فرمائیں، اور جمعیت العلماء ہند جس سمجھیے کہ وہ تاریخی کردار کے ساتھ میں میدان عمل میں ہے، تو ہمیں شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں ہر طریقے پر ان حضرات کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم اور حوصلہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تنہا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری۔ حالات کا شکار ہم سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزم میں، ان کے حوصلوں میں، ان کی جذبہ عمل میں اور ان کے جذبہ خیر میں بے شمار برکت عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انہی چند طالب علمانہ باتوں پر بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔